اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس نے کبھی خوابوں خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حویلی کا جگیردار گدی نشین وجدان خان اس کا شوہر بن جائے گا، اس کے جسم و جان کا مالک۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وجدان خان کے فلیٹ میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ مولانا صاحب اور گواہوں کے درمیان اس نے قبول کیا تھا، اور اب وہ کچن میں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس کو معلوم تھا اگر حویلی میں موجود وجدان کی ماں یا اس کے دادوں کے اس بات کا علم ہو گیا تو اس کی موت یقینی ہے، لیکن پھر اس نے ایک سکون کا سانس بھی خارج کیا تھا۔ وجدان خان سردار تھا، کسی بھی قیمت پر کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا پوری حویلی پر اس کا راج تھا، جو وہ کہہ دیتا تھا اس کی بات حرف آخر مانی جاتی تھی، اس کے ہر احکام کی پیروی کی جاتی تھی، کوئی بھی اس کے حکم کو نہیں ٹالتا تھا۔ لیکن اس نادان کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ جلد یا بدیر یہی وجدان خان اس کو پیروں تلے روندنے والا ہے۔ چند پل مزید گزرے تھے کہ اچانک ایک ملازمہ کچن میں آئی تھی اور افشا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، بات سنو لڑکی، تمہیں سردار صاحب اپنے کمرے میں یاد کر رہے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ ان کے لیے فوراً کافی بنا کر لے جاؤ، دیر نہ کرنا، کیونکہ انہیں انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، نجمہ سامنے کھڑی اس کو حکم دے رہی تھی اور وہ خوف سے لرز اٹھے تھے۔ وجدان خان کا بلاوا اس بات کی گواہی تھا کہ آج وہ اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے محض سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیا اس کو وجدان کے کمرے میں جانا چاہیے تھا، کیا اس کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بہرحال جانا تو بے انتہا ضروری تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر اس نے وجدان کے حکم کی نافرمانی کی تو کسی بھی قیمت پر اس کو رہائی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ نکاح بھی تو ایک ضدی تھا، اس کو یاد تھا وہ اس حویلی میں نہیں آئی تھی، یہ کام اس کی سہیلی کے ذریعے اس کو ملا تھا۔ گھر کے حالات بہت پیچیدہ تھے، باپ کافی بیمار تھا اور اماں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ گھر جا کر ملازمت کرتی، اس لیے اس نے اپنے قدم باہر نکالے تھے اور برابر والی پینوں کے ذریعے اس کو سردار حویلی میں کام مل گیا تھا۔ اس کی تو بانچیں کھل اٹھی تھی، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا سامنا سردار وجدان خان سے اتفاقی طور پر ہو گیا تھا۔ آج اس کا حویلی میں پہلا دن تھا، اسی لیے وہ کافی ڈری سہمی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ حویلی کی خوبصورتی میں ایسی کھوئی تھی کہ اس سے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں رہا تھا، اور وہ سیدھا جا کر وجدان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ جو اپنی دھن میں موبائل پر بات کرتا ہوا باہر کی طرف نکل رہا تھا، یک دم کسی نسوانی وجود سے ٹکرانے کے باعث اس کے ہاتھ میں موجود موبائل زمین بوس ہوا تھا، جبکہ افشاں کی بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ زمین بوس ہوتی سے پہلے وجدان نے اسے کمر سے تھام لیا تھا، جبکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی گرفت میں کپ کپ آ کے رہ گئی تھی، اور وجدان اس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر اسٹل ہو گیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، عمر میں وہ کافی چھوٹی تھی، محض 18 سال کی، لیکن دیکھنے میں کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ سرخ سفید رنگ کا جس میں گلابی پن شامل تھا، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، قدرتی گلابی گال دیکھنے والے کو وہ اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور پھر قہر ڈھاتا دل جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا۔ وجدان تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت حسین حسین عورتیں دیکھی تھی، اس نے جگ جگ گھوم لیا تھا، وہ ہر ملک کی خوبصورتی ٹٹول چکا تھا، لیکن آج تک ایسی معصومیت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ یکدم افشاں کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، جب وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی، سائیں چھوڑ دے ہم گر جائیں گے۔ اس کی آواز بالکل اس کی طرح ہی خوبصورت اور معصوم تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے اسے کھڑا کیا تھا، وہ محض اس کے سینے تک آتی تھی۔ وہ اونچا لمبا دراز قد تھا، چوری جسامت، کسرتی وجود کا مالک۔ وہ سردار وجدان خان تھا، پٹھان ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قدرتی حسن سے مالا مال رکھا تھا۔ اس کی رنگت بھی سرخ و سفید تھی، بال جیل سے سیٹ کیے، وہ شلوار قمیض پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ پنچایت جا رہا تھا، اس کا زیادہ تر کام شہر میں ہوتا تھا، لیکن گاؤں کے معاملات بھی وہ بخوبی دیکھتا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، وہ ہر چیز کو سنبھال کر چلتا تھا۔ افشاں نے جیسے نظریں اٹھا کر سامنے وجدان کو دیکھا تھا،
اسی پل تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے ویلی افشا اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور لرزتی ہوئی آواز میں معافی طلب لہجے میں بولی تھی، سائیں سرکار، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اگر ہم آپ کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی یہ گستاخی نہ کرتے، اللہ کی پناہ ہم کبھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ جبکہ وجدان کے چہرے پر ایک انجانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ بالا کی معصوم ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا وہ بے وقوف بھی ہے۔ اس کے دماغ میں یکدم ایک خیال آیا تھا اور وہ خاموشی سے باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ لیکن یہی ایک پل تھا، وجدان خان کا دل کسی عورت کو دیکھ کر دھڑکا تھا، لیکن وہ عورت عمر میں اسے کافی چھوٹی تھی اور ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے عشق میں چند پل میں مبتلا ہو گیا ہے۔ افشا کو پہلی بار دیکھتے اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ پل میں حیران رہ گیا تھا۔ پنچایت میں ہوئے فیصلے پر بھی اس کا دھیان نہیں کیا تھا، ورنہ عموماً جب بھی وہ پنچایت میں بیٹھتا تھا تو اس کی واہ واہ ہوتی تھی، اس کے انصاف کی مثالیں دی جاتی تھی، اس کی ذہانت پر لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگتے تھے۔ لیکن آج اس کا دماغ بالکل بند تھا، کیونکہ وہ ایک الگ ہی سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ رات کو جلدی گھر واپس آ گیا تھا، ورنہ عموماً اس کی واپسی پنچایت سے تقریباً رات کے 10 بجے ہوتی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور ایک ملازمہ کے ذریعے افشا کو اپنے کمرے میں یاد کر لیا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ڈیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا جب تھوڑی دیر بعد افشا کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کسی اور صاحب نے بلایا ہوگا، لیکن اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سردار وجدان خان اس کو یاد کر رہا ہے۔ اس کا کمرہ کسی شہزادے کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا، لیکن افشا کا دم خشک ہو چکا تھا۔ کمرے کی خوبصورتی پر تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ کمرے میں موجود اس شخص کو دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ وجدان نے اس کو بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا، میں نے تمہیں یہاں صفائی کے لیے بلایا، کھڑا کر کے کانپنے کے لیے نہیں۔ اس کی آواز سن کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ وجدان سے بے انتہا خوفزدہ ہو رہی تھی، حالانکہ وجدان نے نہ تو اس سے ابھی تک کچھ بولا تھا اور نہ ہی کوئی حکم صادر کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی معصوم دل رکھنے والا انسان اس سے بآسانی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ جبکہ وجدان اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا تھا، فوراً آؤ اور میری الماری کے کپڑے درست کرو اور ایک سفید جوڑا نکال کر اس کو آئرن کرو، میں نے کل میٹنگ پر جانا ہے۔ اس کے حکم پر وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، دماغ بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی اس کمرے سے بھاگ جاتی، بلکہ حویلی سے ہی نکل جاتی۔ ویسے بھی اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے ایک ملازم کا آنا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے باہر چلے جانا اس کو ایک نئی مصیبت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ کمرہ سردار وجدان خان کا ہے تو وہ کبھی بھی یہاں سے گزرتی تک نہیں۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے، وہ سفید جوڑا نکالنے کے بجائے کئی چیزوں کو بگاڑ چکی تھی، جبکہ بستر پر بیٹھے وجدان اس کو ابھی تک گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسے اپنی پشت پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی اور وہ بخوبی اس بات سے واقف تھی کہ دیکھنے والا کون ہے۔ ابھی وہ کوئی جوڑا نکالتے سے پہلے وجدان بستر سے اٹھا تھا اور بہت خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے پاس سے اٹھتے مہنگے ترین کلون کی خوشبو جیسے اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ اس نے افشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور ایک سفید جوڑا نکال کر اس کے سپرد کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر اتنا ہی ڈرتی رہو گی تو کب مجھے سمجھو گی، میرے ارادے تو بہت خطرناک ہیں۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ افشا کا سانس روک گیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے سردار وجدان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھتے اس سے پہلے وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا، اس کو اپنے قریب تر کھینچ لیا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتا اس سے پہلے افشا میں نہ جانے کہاں سے ہمت آئی تھی کہ اس نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ سردار وجدان خان کے چہرے پر رسید کر دیا تھا، جبکہ یکدم وجدان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور وہ بے ساختہ اس کا جوڑا وہیں پھینک کر باہر بھاگ گئی تھی۔ وجدان اپنی جگہ پر بالکل سن کھڑا ہوا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی
اس کے منہ پر تھپڑ سی کر کے گئی ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد اس کا سکتہ ٹوٹا تھا تو اسے یکدم غصے کی لہر اپنے جسم میں دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پل میں اپنے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ نازک ہاتھ کا تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ اس کا سرخ سفید چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کو دیکھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولا تھا، "I will kill you۔ افشا، اب تم مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے اس نے افشا کو راستے سے ہی کڈنیپ کر لیا تھا اور سیدھا اپنے فلیٹ پر لے کر گیا تھا۔ اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو سیدھا دھمکی دی تھی، اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو اسی پل وہ اسے تعلقات بنائے گا اور اس کی زندگی برباد کر دے گا، ان لوگوں کو گاؤں سے بدر کر دے گا۔ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور افشا اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ تمام باتیں یاد کر کے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو اس کا دل کیا کہ یہ ہاتھ توڑ کے پھینک دے۔ محض اس ہاتھ کی وجہ سے ہی آج وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس کو معلوم تھا وجدان خان اسے آج بدلہ لے کر ہی دم لے گا۔ آج تو اس نے خصوصی اسے اپنے کمرے میں یاد کیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا روم کانپ رہا تھا۔ دل کیا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، اس حویلی سے کہیں چھپ جائے، لیکن وہ بری طرح سے بے بس۔ گھر پر باپ بیمار تھا، ماں اس قابل نہیں تھی کہ وہ کہیں بھی جا کر ملازمت کرتی، اس لیے اس کا حال بحال ہو رہا تھا۔ اس کو حویلی آج محض 2 ہفتے ہوئے تھے اور اس دورانیے میں اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اس کو آج اپنے فیصلے پر افسوس ہی ہو رہا تھا۔ اس نے سردار حویلی میں کام کرنے کے بارے میں سوچا ہی کیوں؟ کاش پینو اس کی ملازمت کہیں اور لگوا دیتی تو آج اس کو یہ سب جھیلنا نہ پڑ رہا ہوتا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ پہلی دستک پر ہی اندر سے آواز آئی تھی، "آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔" وجدان کی گمگیر آواز سن کر اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھی۔ آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے رب کا نام دہرا رہی تھی۔ اس کی یہی دعا تھی آج اس کی عزت محفوظ رہے، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر اس شخص نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تو وہ کبھی بھی اس کے شکنجے سے باہر نہیں آ سکے گی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ وجدان خان کی دلہن بن جائے گی۔ ہاں، اس کو سردار وجدان خان بے حد پسند تھا۔ شخصیت اس کو متاثر کرتی تھی، اس کا انصاف، اس کی ذہانت، ہر چیز اس کو پسند تھی۔ لیکن جب سے اس شخص نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اور اب نکاح کیا تھا، تب سے ہی اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کو ایک آنکھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا قتل کر دے، اس کا خون پی جائے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے اندر ہمت جمع کی تھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ سامنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے سگریٹ سے الرجی رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی جب اچانک وجدان کی آواز ایک بار پھر کمرے کے اندر گونجی تھی، "میں نے کہا ہے اندر آؤ، اس کا مطلب ہے میرے پاس آ کر بیٹھو۔" افشا وجدان خان، اس کی ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا روا کانپ رہا تھا۔ وہ فوراً وجدان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، "سائیں سرکار، ہم معافی چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا۔ ہمیں آپ کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ہم اس خطا کے لیے آپ سے رو رو کر معافی مانگتے۔ اگر آپ کہتے تو ہم آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم گناہ گار ہیں آپ کے، لیکن خدا کے لیے ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ کریں۔ آپ نے جو کہا ہم نے کر لیا، مگر اس طرح ہماری عزت کو خاک میں نہ ملائیں۔ ہمارے ماں باپ کی بہت عزت ہے، اگر ہماری ذرا بھی بدنامی ہوئی تو معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ آپ تو مرد ہیں، آپ پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا، لیکن ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ہمیں کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم عورت ہیں، آپ ہمارے حال پر رحم کھائیں۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی ہی جا رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ شخص پتھر دل ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ اس بات کو فراموش کر چکی تھی کہ وہ بستر پر بیٹھا شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلی نظر کی محبت، اور یہ محبت انسان کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وجدان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کالے سیاہ لباس میں موجود تھا، بال جل سے سیٹ تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا افشا کے قریب آ گیا تھا، جبکہ افشا خود میں ہی سمٹی چلی جا رہی تھی۔
اس نے بے ساختہ جھک کر افشا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ کسی مچھلی کی مانند تڑپی تھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار پھر لب کشائی کرنے لگی تھی، مگر اسی پل وجدان نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا۔ جیسا تم سوچ رہی ہو نا، ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اگر میں چاہتا تو تم سے بنا نکاح کے ہی تعلقات قائم کر سکتا۔ تم میرا کچھ نہیں کر سکتی ہو۔ اگر تم میرے خلاف آواز بھی اٹھاتی تو میں تمہاری آواز بآسانی دبا دیتا، مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ میں جانتا ہوں افشا، تم ایک غریب اور مستحق لڑکی ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت بے معنی سی بات ہوگی، تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں تم سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں یہ بات دنیا کے سامنے قبول نہیں کر سکتا، لیکن کمرے میں تمہیں اس بات کا احساس دلا سکتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ نکاح بے وجہ نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں اپنی عزت بنانے کے لیے کیا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، جب تک تم مجھے اپنے دل سے اجازت نہیں دوں گے۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ افشا اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا سامنے بیٹھا اتنا شاندار مرد اس سے محبت کا دعوے دار ہے۔ وہ بے یقین لہجے میں بولی، نہیں سرکار سائیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کی ڈری سہمی آواز سن کر وجدان کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی، اور وہ اس کی معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے ہوئے بولا تھا، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا، اور مجھے تم سے جھوٹ بول کر حاصل کیا ہوگا؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم میرے سامنے اف نہیں کر سکتی، لیکن میں حقیقت بول رہا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی سے محبت نہیں کی، کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر محبت کا دعویٰ نہیں کیا۔ محض تم ایک واحد لڑکی ہو جس کے سامنے بیٹھ کر سردار وجدان خان اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی نسوانی وجود کی طرف مائل ہوں، لیکن ایسا ہو چکا ہے کہ میں بے بس ہوں تمہارے معاملے میں۔ اس دن جب تم نے تھپڑ مارا تھا نا، تو میں نے یہی تہیہ کیا تھا کہ میں تمہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں موت دوں گا، تمہیں ایک ایسی سزا دوں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر پایا تھا۔ میں تمہیں اسی نیت سے فلیٹ پر لے کر گیا تھا کہ میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا، لیکن تمہیں اپنے سامنے بے بس تھے، میرا دل پگھل گیا تھا، اور میں نے اسی پل مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کر کے تم سے نکاح کر لیا۔ میں جانتا ہوں افشا، تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا بے انتہا مشکل ہے، لیکن یہی سچ ہے، اور اس سچ کو تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ جبکہ وہ نادان لڑکی یکدم ہی اس کی باتوں میں بہک گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا سردار وجدان خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی عادت میں شمار تھا، وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا تھا، اور اس کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ بھلا یہ شخص اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کیوں کرے گا۔ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس قدر طاقتور تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا تو اس میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہیں تھا۔ اس نے یکدم افشا کو اپنے قریب تر کیا تھا، اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جبکہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس تھم سا گیا تھا، ہاتھ پاؤں بالکل سن ہونے لگے تھے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کان کی لو تک وہ سرخ ہو چکی تھی، جبکہ وجدان اسے اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ وہ ہر چیز بلائے اس کے وجود میں گم ہو گیا تھا۔ وہ 18 سال کی تھی، چند ہی پل میں اس کے ساتھ مدہوش ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ایسی چھوڑ دیتا تھا کہ وہ پل میں ہی اپنا ہوش گنوا دیتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، اور سردار وجدان خان نے ایک معصوم کلی کو اپنی گوشت میں سمیٹ کے اس بات سے روشناس کروایا تھا کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ محض اس کا ساتھ ہی دیتی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ ایک جاندار مرد ہے، اس کے آگے وہ بالکل بے بس ہے۔ وہ تقریباً 4 گھنٹے اس کے وجود میں گم رہا تھا، اور پھر کہیں جا کر وہ اس سے علیحدہ ہوا تھا، جبکہ افشا کا حال بحال ہو گیا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر ایک طرف کو پڑی ہوئی تھی۔ وجدان نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا جو اس نے کیا ہے کہیں نہ کہیں وہ غلط ہے، ابھی وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی عمر بھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔
لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے قریب جا کر کس طرح اس کی زندگی کو برباد کر چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ چند پل بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ رہی تھی۔ یقیناً وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر قدم نکالتی اس سے پہلے وجدان نے اس کی کلائی کو تھام لیا تھا اور اس کو دیوار سے پن کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، اپنا خیال میری امانت سمجھ کے رکھنا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، لیکن میری بات پہ یقین رکھنا۔ میں وجدان خان تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہوگی۔ سردار کی بیویاں کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتی، جبکہ حفصہ کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ وہ شرمائے لہجے میں بولی تھی، جی خان، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ وجدان کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی۔ وجدان نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا جو اس کی شدتوں سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا تھا، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، فی الحال کے لیے تم گھر جاؤ اور آرام کرو، کل ٹائم سے کام پر آ جانا اور اپنے شوہر کی خدمت بھی کر لینا۔ اس کے معنی خیز انداز کو بخوبی جانتی تھی، اسی لیے شرماتے ہوئے کمرے سے چلے گئی تھی، جبکہ پیچھے وجدان نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر لیتا تھا۔ اس کو اپنے آپ پر غرور تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن ساتھ میں اس کو برباد بھی کرنا چاہتا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے اپنا آپ آئینے میں دیکھا تھا۔ بال ترتیب سے بنا کر وہ شہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے بزنس پارٹنر سے ملاقات کرنے کا تھا۔ کافی دنوں سے وہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وجدان سے ملاقات کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شہر پہنچ گیا تھا اور سب سے پہلے اس نے اپنے بزنس پارٹنر رحمان شاہ سے ملاقات کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بغل گیر ہوئے تھے۔ وہ دونوں آپس میں گہری دوستی رکھتے تھے۔ وجدان کا اس نے ایسے وقت میں ساتھ دیا تھا کہ وہ کبھی بول نہیں سکتا تھا، اس لیے وجدان ہمیشہ اس کو عزت دیتا تھا، اس کو اپنے سر پر بٹھاتا تھا، اس کی کوئی بات نہیں مسترد کرتا تھا۔ آج بھی شاید وہ اپنا کوئی مطالبہ لے کر آیا تھا جس کو وجدان پورا کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارادہ تو بزنس میٹنگ کا تھا، لیکن اس سے پہلے وجدان رحمان کی وہ ضروری بات سننا چاہتا تھا جس کے لیے وہ کافی عرصے سے بے چین ہو رہا تھا۔ رحمان شاہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں سردار وجدان خان، تمہاری سوچ بہت منفرد ہے اور تم ایک الگ طبیعت کے انسان ہو، تم ایک جاگیردار ہو، تمہارے سر گدی ہے، مگر آج میں تم سے جو مانگنے والا ہوں نا وہ بہت بڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم میری بات پر اختلاف نہیں کرو گے، کیونکہ تم میرے اچھے دوست اور میری بات کو سمجھو گے، میرے جذبات کو سمجھو گے۔ جبکہ وجدان سینے پر ہاتھ باندھے اس کو بغور سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا معاملہ کافی گمگیر ہے۔ جب ہی رحمان شاہ تمہید باندھ رہا تھا، ورنہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ سیدھا منہ پر بول دیا کرتا تھا۔ وہ مزید بولا، میں آج تم سے اپنی بہن کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میری بہن ثنا تمہیں بہت پسند کرتی ہے، کئی بار وہ میرے سامنے تمہارا ذکر کر چکی ہے اور میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے۔ اگر تم میری بہن سے شادی کر لو گے تو ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے اور کاروبار میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ بابا کی بھی یہی خواہش ہے۔ اگر تم ثنا کے لیے ہاں بولتے ہو تو وہ بڑا پروجیکٹ بھی ہمیں بآسانی مل سکتا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر وجدان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ جس پروجیکٹ کو وہ دونوں حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پروجیکٹ رحمان شاہ کے باپ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے افشا کا شرمایا روپ آیا تھا۔ ابھی تازہ محبت کا اظہار ہی تو وہ اس کے سامنے کر کے آ رہا تھا، اور اب ثنا سے نکاح۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور رحمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں تمہارے جذبات اور تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں۔ وہ پروجیکٹ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ثنا ایک اچھی لڑکی، لیکن پھر بھی رحمان، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں گدی نشین ہوں، میں اپنے باپ دادا کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو یہ بات بتانی ہوگی اور اپنی پسند کا اظہار بھی کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مجھے 1-2 ماہ کا وقت چاہیے۔ جبکہ رحمان کی تو بانچیں کھل اٹھی تھی۔ وہ فوراً ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تھا، بالکل، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔
لیکن پلیز وجدان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ پروجیکٹ ہم دونوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنا فیصلہ سنا دو۔ بابا ہر حال میں تمہیں یہ پروجیکٹ دینے کے لیے راضی ہیں، لیکن اگر تم ثنا کے رشتے کے لیے ہاں بولتے ہو تو۔ جبکہ وجدان سوچ میں پڑ چکا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ فی الحال کے لیے اس نے اپنا دماغ اس طرف نہیں لگایا تھا اور محض ڈنر کر کے وہ حویلی کی طرف واپس آ گیا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت بھی اس کے دماغ میں یہی سب سوچیں چل رہی تھی، کیا اسے ثنا کے لیے ہاں بول دینی چاہیے تھی؟ اگر وہ ہاں بول دیتا تو پھر افشا کا کیا ہوتا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ چند پل کے لیے اپنی گاڑی تک رک گیا تھا۔ اس کے لیے افشا بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے محض اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کو پسند کرتا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وجدان خان کسی کو پسند کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی کا رخ افشا کے گھر کی طرف کیا تھا۔ اس کے گھر میں چھپ کر داخل ہونا چاہتا تھا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر وہ حویلی جانا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ بہت زیادہ الجھا ہوا تھا اور ابھی فی الحال اسے سکون چاہیے، اور سکون محض افشا کے پاس ہی تھا۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا تھا اور سیدھا گاڑی افشا کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ وہ گھر میں دستک دے کر داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے گھر میں کود گیا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل وہ کچا سا مکان بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے گھر کو دیکھتے سرگوشی کی تھی۔ گھر ہے یا سابنانی، اتنا چھوٹا! مگر فی الحال اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ اس کی محبوب بیوی اس گھر میں موجود تھی، اسی لیے گھر ابھی فی الحال اس کو بہت عالی شان لگ رہا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا ایک کمرے کے پاس ٹھہرا تھا۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا تو 2 چارپائی موجود تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ افشا کے ماں باپ کا کمرہ ہے۔ یقیناً اس کی بیوی دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سیدھا دوسرے کمرے میں داخل ہوا، کمرہ اندر سے بند کر لیا تھا اور وہ سیدھا چارپائی کی طرف بڑھا تھا۔ افشا ہوش و حواس سے بیگانہ گہری نیند میں تھی جب اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولی تھی اور وجدان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اس کا چلتا سانس رک گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وجدان اس پر جھکتا چلا گیا تھا، اس کو اپنا احساس دلانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی مطمئن ہو کر اپنے آپ کو اس کو سونپ گئی تھی۔ اس کو خوف بھی آ رہا تھا اگر اس کے ماں باپ جاگ جاتے تو اس کی بہت بدنامی ہونی تھی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ جب اس کے ماں باپ نیند کی گولی لے کر سوتے تھے تو ان دونوں کی آنکھ صبح سے پہلے نہیں کھلتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ افشا اور وجدان کے نکاح کو پورا 1 ماہ بیت گیا تھا اور اس 1 ماہ کے دوران ان دونوں کے درمیان ہر دیوار گر چکی تھی۔ وجدان کی محبت کو دیکھ افشا نے بھی اپنا سر جھکا دیا تھا، اس کے سامنے اظہار محبت کر دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، لیکن آج تک اس کے نزدیک کوئی لڑکا نہیں آیا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ کئی اوباش مردوں نے اس کو چھونے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس کی عزت ہمیشہ محفوظ رہی تھی اور سب سے اچھی عادت اس کی پردہ کرنے کی تھی، اسی لیے آج تک اسے کسی بھی مرد ذات نے نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک محفوظ تھی اور ان محبتوں کے جھمیلوں سے 100 فٹ دور تھی، اور اب وجدان کی محبت کو حاصل کر کے وہ مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن اچانک سے گھر میں وجدان خان کی شادی کے بعد گردش کرنے لگی تھی۔ وجدان نے بہت سوچنے کے بعد ثنا کے لیے ہاں بول دی تھی۔ اس کے لیے اپنا کاروبار بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ہاں، وہ افشا سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ ثنا کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے کیریئر کا سوال تھا، مگر وہ جانتا نہیں تھا اس دوران وہ کتنی قیمتی چیز کھونے والا ہے۔ 2 دن سے افشا کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اسی لیے بیگم صاحبہ نے اس کو چھٹی دی ہوئی تھی۔ خاص وجدان خان کی بھی اس پر نظر کرم تھی، اسی لیے کوئی بھی ملازم اس سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ وہ 2 دن سے کافی بے چین تھی، نہ جانے کیوں اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ آج طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہ حویلی کی طرف بڑھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تو اس نے وجدان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طبیعت بالکل بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، مگر اس دوران وجدان خاموشی سے اس کے گھر آ گیا تھا، مگر اس بار اس نے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچی تو سارا نظام دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ حویلیوں کو لائٹوں سے سجایا جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل لائے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔
کوئی کچھ کر رہا تھا تو کوئی کچھ۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ فوراً ہی نجمہ کے پاس گئی تھی اور اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ وجدان خان شادی کر رہے ہیں اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی ثنا سے، اور تقریباً ایک ہفتہ بعد ان دونوں کا نکاح ہے اور جلدی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ جبکہ یہ خبر سن کر افشا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، یہ سردار کہاں پر ہیں؟ اس کا لہجہ نم تھا۔ نجمہ نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت اٹھ گئی تھی۔ نجمہ کو بہت کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً افشا کو تھامتے ہوئے بولی تھی، کہیں سردار سے عشق تو نہیں کر بیٹھی؟ اگر ایسا ہے تو یہ بھول اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسوں کہ ان کے سامنے کیا اوقات۔ جبکہ وہ پل میں ہی نڈھال ہو کر وہی کرسی پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کا استعمال کرنے کے بعد وجدان خان اس کے ساتھ ایسے بدسلوکی کرے گا، اس کے سامنے کسی اور عورت کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ تو محبت کا دعوے دار تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اسے پیار کرتا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی جان پل رہی ہے، لیکن ابھی تک اس نے یہ بات وجدان کو نہیں بتائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا وہ یہ بات وجدان کو بتائے گی، مگر اب یہ خبر سن کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نجمہ کی بات غلط ثابت نہیں ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے معاملات طے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وجدان ایک ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ بارات والے دن کی حویلی آنے کا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا حویلی میں افشا بھی موجود ہوگی اور وہ اس کا سامنا کسی صورت نہیں کر پائے گا۔ مگر ایک نہ ایک دن تو اس کو پہنچنا ہی تھا۔ آج بارات کا دن تھا اور وجدان حویلی آ گیا تھا۔ کمرے میں وہ تیار ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین کاموں میں مصروف تھے جب افشا بہت احتیاط کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس کو کمرے میں آتا دیکھ وجدان نے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ جس لڑکی سے وہ بھاگ رہا تھا وہی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کو دلہے کے لباس میں دیکھ اس کا دل کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اکثر اوقات افشا اس کو کہتی تھی، آپ لال رنگ کی شیروانی پہننا آپ پر بہت اچھی لگے گی، اور آج اس نے لال ہی رنگ اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ جبراً مسکراتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، خان مبارک ہو آپ کو، جبکہ اس نے ایک سرد نگاہ افشا کے وجود پر ڈالی تھی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ محبت کا دم بھرنے والا اسے ایک کھلونے کی طرح استعمال کر کے چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس معصوم کے اندر اس کی ایک ننھی جان پل رہی ہے۔ اس کے نکلتے ہی افشا بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ بارات بہت دھوم دھام سے حویلی سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے افشا دکھ سے مسکرائی تھی اور سیدھا حویلی سے نکل کر روڈ کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ قدم اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کو راستوں کا بالکل علم نہیں تھا، مگر وہ بے انتہا بے بس تھی۔ کچھ سامان اس نے گھر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ لیا تھا۔ چند پیسے اس کے پاس موجود تھے جو وجدان نے کسی وقت اس کو دیے تھے۔ وہی سب سامان لے کر وہ شہر والی بس میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا کیا اس کے لیے یہ قدم درست تھا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی چل پڑی تھی اور شہر کی طرف رواں دواں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ وجدان خان کو اتنا تڑپائے گی کہ وہ آدمی اس کی یاد میں پاگل ہو جائے گا، اور یہ بات حقیقت تھی۔ جلد یا بدیر یہ ہونا ہی تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ نکاح کے لیے پہنچ گیا تھا، مگر عین موقع پر ثنا اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ بات بالکل جھوٹ ثابت ہوئی تھی کہ ثنا وجدان کو پسند کرتی تھی، وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ وجدان کا بزنس پارٹنر رحمان اور اس کا باپ بھی ثنا کی شادی وجدان سے کروانا چاہتا تھا، لیکن ثنا نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بہت دور نکل گئی تھی، جبکہ وجدان پیچو تاؤ کھا کے رہ گیا تھا۔ اس کی عزت دو کوڑی کی ہو گئی تھی۔ سب اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکل کر حویلی کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ پورے گاؤں کو معلوم تھا سردار وجدان خان کی شادی ہونے والی ہے، اور جب یہ بات پورے گاؤں میں پھیلی کہ وجدان خان کی ہونے والی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی ہے تو ان کی بے انتہا بدنامی ہوئی تھی۔ 2 دن گزر جانے کے بعد یکدم اس کو افشا کا خیال آیا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے اور افشا سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدھا نجمہ کے پاس آیا تھا
اور نجمہ نے یہی بتایا وہ اپنے گھر ہے، 2 دن سے وہ حویلی آئی نہیں ہے۔ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ افشا کی ماں اس کو ہر حال میں ملازمت پر بھیجتی، آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ سیدھا افشا کے گھر گیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا تھا کہ 2 دن ہو گئے لیکن افشا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ پہلے ثنا اور اب افشا، اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ ثنا کے بھاگ جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن افشا کا بھاگ جانا اس کا دل ایسا محسوس ہوتا تھا کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا لیکن افشا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ چند مہینے گزر جانے کے بعد اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح افشا کو ڈھونڈنے لگا تھا لیکن اس کا کہیں بھی اس کو پتہ نہیں مل رہا تھا۔ پورے گاؤں کو معلوم ہو گیا تھا کہ سردار وجدان خان افشا سے نکاح کر چکے ہیں، اور جب یہ بات حویلی میں پھیلی تو سب دنگ رہ گئے تھے کہ ملازم کی بیٹی سے سردار نے شادی کر لی ہے، مگر اس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور افشا کو گئے پورے 4 سال کا وقفہ بیت گیا تھا۔ اس دوران وجدان کو بہت کہا گیا تھا کہ تم شادی کر لو، لیکن وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ بس چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، محض پنچایت میں ہی اپنا وقت گزار دیتا تھا۔ کاروباری مسائل بھی اس نے رحمان سے الگ کر لیے تھے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے اس کی محبت افشا اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ثنا سے نکاح کر کے غلطی کر رہا ہے، لیکن وہ کاروبار کی وجہ سے بے بس تھا۔ اس نے سوچا تھا نکاح ہو جانے کے بعد وہ افشا کو بھی بیوی کے طور پر قبول کرے گا اور اس کو ایک الگ گھر میں رکھے گا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہونے دے گا کہ افشا اس کی بیوی ہے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب خدا سے تڑپ کر دعا مانگی جائے تو رب العالمین اپنے بندے کی دعا ضرور پوری کرتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا 40 سال بعد مل گیا تھا تو پھر وہ تو ایک معمولی سی انسان تھی، بھلا وہ کیسے نہ ملتی؟ وہ ہر تہجد میں افشا کے لیے دعا مانگتا تھا کہ وہ اس کو مل جائے۔ اس کی محبت میں وہ پل پل تڑپ رہا تھا اور اللہ نے اس کی طرف سے مانگی ہوئی دعا قبول کر لی تھی۔ افشا شہر جانے کے بعد دارالعلومان میں گئی تھی اور 4 سال سے وہی رہ رہی تھی، نوکری کر کے اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت سے نوازا تھا، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ کئی دن بعد وجدان کسی کام کے سلسلے میں شہر آیا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی جب اچانک اس نے کسی کے احساس کے تحت دائیں جانب دیکھا تھا اور اپنی جگہ پر اسٹل ہو گیا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، سر پر دوپٹہ جمائے کافی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ ایک بچے کا ہاتھ تھامے وہ مسلسل گاڑیوں کا رش ختم ہونے کے انتظار میں تھی، اور وہ اس کے ساتھ موجود بچے کو دیکھتے سمجھ گیا تھا کہ یہ اسی کی ہی سنتان ہے۔ اس کے نقوش صاف وجدان جیسے تھے۔ وہ تڑپ کر گاڑی سے باہر آیا تھا اور بھاگ کر افشا کی طرف دوڑا تھا۔ اپنے سامنے کئی سالوں بعد وجدان کو دیکھ وہ بھی اپنی جگہ پر اسٹل ہو گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جبکہ وجدان خان گاؤں کا گدی نشین، اپنی من ماننے والا، پوری دنیا کے سامنے بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور افشا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے معاف کر دو افشا، خدا کے لیے میری خطا کو معاف کر دو افشا، میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوا، یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے، اللہ کے لیے میرے بس واپس آ جاؤ، خدا کی قسم میں نے دوسری شادی نہیں کی، میں نے پورے گاؤں کو بتا دیا کہ تم میری بیوی اور وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے، مگر میں اب تمہیں دوبارہ دور ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے اس نے افشا کو اپنے گلے سے لگایا تھا جبکہ وہ بالکل سن تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا سردار وجدان خان اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص کی حالت دیکھ وہ حیرت زدہ ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرہ مرجھایا ہوا، وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا، جبکہ 3 سال کا ریان فوراً ہی تڑپ کر اپنی ماں سے لگا تھا، اور جیسے کسی کے ننھے ہاتھ اس کو اپنے پاؤں پر محسوس ہوئے تو اس نے دم بخود ہو کر کبھی اس بچے کو دیکھا تھا تو کبھی افشا کو، اور پھر وہ بات بھی افشا نے بتا دی تھی کہ سنتان اسی کی ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہی تھی یہ 4 سال، اس نے کہاں گزارے تھے۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے۔ اس کو افشا پر یقین تھا۔ اس کا یقین ہی افشا کے دل میں ایک بار پھر اس کے لیے محبت پیدا کر چکا تھا۔ وہ اس کو لیے حویلی آ گیا تھا۔ ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اپنا پوتا دیکھ اس کی ماں نہال ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سب پہچان گئے تھے یہ محض وجدان کی اولاد ہی ہو سکتا ہے اور یہ
بات حقیقت ہے، انتظار کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔